السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسول الامین، اما بعد۔ محترم سامعین و ناظرین اکرام، ایسی نمازیں جو کام کی نہیں ہیں وہ کون سی نمازیں ہیں؟ اس تعلق سے کچھ باتیں ہم کریں گے۔ یہ بات سب کو معلوم ہے کہ نماز یہ سب سے اہم فریضہ ہے اسلام کے اندر۔ وقت پر جماعت کے ساتھ پورے اطمینان سے اگر یہ نماز ادا ہوتی ہے تو زندگی انسان کی ہر اعتبار سے سکون والی ہوتی ہے۔ نماز میں بگاڑ اور نماز میں نقص زندگی کے سارے معاملات میں بگاڑ ہے، اس کے سارے معاملات بگڑ جاتے ہیں، اولاد، خاندان، معاشرہ، یہ سب بگڑ جاتے ہیں۔ آپ غور کریں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کریم کے اندر نمازیوں کی تعریف فرمائی۔ وہ کون سے نمازی جن کی اللہ نے تعریف فرمائی؟ فرمایا قد افلح المؤمنون الذین هم فی صلاتهم خاشعون، کہ بے شک مومن حضرات کامیاب ہو گئے۔ کون سے مومن؟ جو اپنی نمازوں میں خشوع اور خضوع برتتے ہیں، خشوع اور خضوع کے ساتھ نمازیں پڑھتے ہیں۔ آج کے نمازی آپ غور کریں کہ ہر چیز کو معیاری رکھتے ہیں، دکان معیاری ہو، مکان معیاری ہو اور ہمارا مقام معیاری ہو، تو پھر نماز کو بھی ہم معیاری بنانا چاہیے، ہماری نماز بھی معیاری بنے۔ یاد رکھیں، نماز اچھی تو آپ کی ذات اچھی، ایمان اچھا، گھر اچھا، اولاد اچھا، خاندان اچھا، معاشرہ اچھا، دنیا سے جانا اچھا، قبر میں زندگی گزارنا اچھا، بارگاہ الہی میں قیام اچھا، جنت اچھی، جنت کے اندر مقام اچھا، اگر نماز اچھی تو۔ اگر نماز کے اندر بگاڑ اور نقص پیدا ہو تو پھر یہ سارے کے سارے چیزوں سے آپ محروم کر دیے جائیں گے۔ وہ کون سے نمازی ہیں جن کو نماز پڑھنے پر بھی ثواب نہ ملے گا؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسے نمازیوں کی نشاندہی فرمائی ہے۔ ہم دیکھیں کہیں ہم ان میں سے تو نہیں، اگر ہیں تو ان سے دور رکھیں، ورنہ کوئی فائدہ نہیں ہے ایسی نماز کا۔ سب سے پہلا، بلا وجہ نماز چھوڑنے والا نمازی۔ نماز وہی ہے جو جماعت کے ساتھ ادا ہو۔ اس قدر زیادہ جماعت کی فضیلت بیان کی گئی ہے کہ حالت جنگ میں بھی آج میں اکیلا نماز نہیں پڑھ سکتا، بلکہ جماعت کے ساتھ نماز فرض ہے۔ حدیث میں اذان ہونے کے بعد مسجد سے نکلنے کو منع کیا گیا ہے۔ بلا وجہ نماز ضائع کرنے والے پر نفاق کا الزام لگایا گیا ہے۔ باجماعت نماز نہ پڑھنے والوں کو دل کے اندر زنگ رہنے کی بات نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمائی۔ ایسے جماعت چھوڑنے والوں پر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اتنی نفرت ظاہر فرمائی کہ ان کے گھروں کو آگ لگا دینے کی بات، وعید اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سنائی۔ چنانچہ بلا عذر نماز چھوڑنا یہ نماز کو ضائع کر دیتا ہے۔ انسان خواہ مخواہ بیٹھا رہے، نماز کا وقت چلا جائے، جماعت کے ساتھ نماز چھوٹ جائے، پھر اکیلے میں جا کر کے نماز پڑھے، یہ اس کی نماز قبول نہیں ہے۔ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا، من سمع النداء فلم یاتہ فلا صلاۃ لہ الا من عذر۔ اگر کوئی آدمی اذان سنے پھر وہ نماز کو نہ آئے تو بغیر کسی عذر کے وہ نماز کو نہ آئے، بعد میں آ کر کے وہ نماز پڑھتا ہے تو اس کی نماز قبول نہیں ہے۔ کوئی عذر ہو تو الگ بات ہے۔ ایک صحابی کا واقعہ سنیے، اللہ کے نبی کے پاس آئے، 7 عذر انہوں نے بیان فرمایا اللہ کے نبی، آنکھوں سے میں نابینا ہوں، اور گھر مسجد سے کافی دور ہے، بہت بوڑھا ہو چکا ہوں، اس قدر بوڑھا ہو چکا ہوں کہ میری ہڈیاں کمزور ہو چکی ہے، اور مسجد کے درمیان میں راستہ صاف نہیں ہے، درختوں والا ہے اور کیڑے مکوڑوں والا ہے، اور آخر بات ہے کہ مجھے گھر سے مسجد کو لانے والا بھی کوئی نہیں ہے۔ یہ سارے عذر ایسے تھے کہ ان کو نماز گھر میں پڑھنے کی اجازت دے سکتے تھے۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم چونکہ رحمت للعالمین ہے، صحابی کی اس عذروں کو سنا تو فوراً اجازت دے دی کہ ٹھیک ہے تم گھر میں نماز پڑھ لینا۔ جا رہے تھے، پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، هل تسمع المؤذن فی البیت الذی انت فیہ، کہ تم اذان کی آواز سنتے ہو گھر میں؟ کہا کہ ہاں۔ تو اللہ کے نبی نے بیان فرمایا کہ تب تو تم پر نماز مسجد کے اندر جماعت کے ساتھ آ کر پڑھنا فرض ہے۔ آپ غور کریں کہ اتنے عذر رکھ کر کے بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم جماعت کے ساتھ مسجد میں جا کر نماز پڑھنے کو فرض قرار دے رہے ہیں، تو پھر ہمارے چھوٹے موٹے معمولی عذروں کا کیا کہنا؟ اور ایسا نمازی، اس کی کوئی کامیابی نماز میں نہیں ہے جو بلا عذر نماز چھوڑتا ہے پھر بعد میں آ کر کے نماز پڑھ لیتا ہے۔ اطمینان کو چھوڑ کر جلد بازی سے نماز پڑھنے والا، اس کی نماز بھی اللہ کے نزدیک قبول نہیں۔ اللہ کے نبی بیان فرماتے، صحیح بخاری کی روایت کے اندر ہے کہ اللہ کے نبی بیٹھے ہوئے تھے، ایک صحابی آئے، نماز پڑھے، نکل کر جا رہے تھے، پیارے نبی نے کہا کہ جاؤ نماز پڑھو، تم نے نماز نہیں پڑھی۔ 3 مرتبہ یہ بات پیارے نبی نے کہی، 3 مرتبہ انہوں نے وہی نماز پڑھی، پھر آخر آ کر کہا اللہ کے نبی اس سے اچھا مجھے نماز پڑھنا نہیں آتا۔ اللہ کے نبی نے سمجھایا اور رکوع، سجدہ، قیام سکون سے کرنے کی تعلیم دی کہ جو بندہ نماز میں قیام، رکوع، سجدہ سکون سے نہیں کرتا ہے
تو اس کی نماز قبول نہیں ہوگی اللہ تعالیٰ کے نزدیک۔ اور تیسرا، وہ آدمی جو نماز پڑھتا بھی ہے لیکن قبول نہیں ہوتی، وہ ریاکاری ہے، ریاکاری کرنے والا ہے نماز کے اندر۔ اخلاص جو ہے نماز کی روح ہے، اللہ کو خوش کرنے کے لیے نماز پڑھنا یہ نماز کی اصل ہے۔ جس قدر اخلاص عبادتوں میں ہوگا اسی قدر اجر و ثواب اللہ تعالیٰ دیں گے، خیر و برکت دیں گے۔ کوئی شخص اکیلے نماز پڑھ رہا ہو الگ طریقے سے، جماعت کے ساتھ نماز اس کی الگ ہے، تو یہ دکھلاوا ہے۔ ایسا انسان، اس کی نماز اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو قبول نہیں فرمائیں گے۔ منافقوں کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے بیان فرمایا، یراؤن الناس ولا یذکرون اللہ الا قلیلا، لوگوں کو دکھانے کے لیے نماز پڑھتے ہیں، بہت کم اللہ کا ذکر کرتے ہیں۔ حدیث کے اندر بھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ریاکار نمازی کی برائی بیان فرمائی۔ پھر اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم کی آیت میں بیان فرمایا، فویل للمصلین الذین هم عن صلاتهم ساہون الذین هم یراؤن، ایسے نمازیوں کے لیے بربادی جو نمازی سستی سے اور دکھاوے کے لیے پڑھتے ہیں۔ تو دکھاوے کے لیے نماز پڑھنے والا نمازی محنت مشقت کرنے کے باوجود اس کی نماز بیکار ہے، اس کا کوئی عمل اور کوئی نیکی اللہ تعالیٰ قبول نہیں فرمائیں گے۔ ساتھ ساتھ ایسا نمازی، اس کی نماز بھی قبول نہیں ہوگی جو غفلت اور سستی سے نماز پڑھتا ہے۔ نماز پڑھتے وقت ہماری زبان اور ہمارا دل ہم آہنگی میں ہو، یعنی جو ہم زبان سے بول رہے ہیں دل کے اندر اس کا پورا دل اس کا افہام کرتا ہو، اس کو سمجھتا ہو، دماغ کے اندر اس کا تصور صحیح ہو، تب جا کر کے وہ نماز قبول ہے۔ ورنہ وہ منافقوں کی نماز ہے جو سستی سے کھڑے ہوتے ہیں اور بہت ہی زیادہ سستی میں غفلت اور کاہلی کا شکار ہو کر کے نماز ادا کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں بیان فرمایا، وَإِذَا قَامُوا إِلَى الصَّلَاةِ قَامُوا كُسَالَىٰ، کہ منافق حضرات جب نماز پڑھنے کے لیے کھڑے ہوتے ہیں تو بڑے سستی سے کھڑے ہوتے ہیں، یہ دکھاوے کے لیے نماز پڑھتے ہیں۔ آج ہماری نمازیں کہیں رٹی رٹائی نمازیں تو نہیں، الفاظ کے معانی ہم کو معلوم ہے تو پھر یہ ہماری نمازیں قبول، معلوم نہیں ہے تو یہ رٹی رٹائی نمازیں اللہ تعالیٰ کے نزدیک مقبول نہیں۔ دل و دماغ دنیاوی معاملات میں اگر گر کر جائے اور ہم اللہ کے سامنے کھڑے ہوں تو ایسا کھڑنا بیکار ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام کی نماز کی کیفیت کیا ہوتی تھی، احادیث کے اندر اگر ہم غور کریں، سینے سے رونے کی آواز، ہانڈی چولہے پر رکھ کر کے ہانڈیا کے کھولنے کی آواز، ابال کھانے کی آواز آتی تھی صحابہ اکرام کے سینوں سے۔ اس طرح نمازوں کو پڑھتے ہوئے نمازوں میں وہ روتے تھے۔ اور ایسے نمازی کی نماز بھی بیکار ہے جو نماز کا چور ہے۔ نماز کا چور کس کو کہتے ہیں؟ جلدی جلدی پڑھتا ہے، نہ رکوع صحیح کرتا ہے، نہ سجدہ صحیح کرتا ہے، تو یہ نماز کا چور ہے۔ دنیا کا چور تو لوگوں کا مال چراتا ہے، اور یہ نماز کا چور نماز میں اللہ کا حق چراتا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا کہ بے شک سب سے بڑا چور لوگوں میں وہ ہے جو نماز کے رکوع اور سجدوں کو چراتا ہے، وہ صحیح طور پر ادا نہیں کرتا ہے، یہ چور ہے۔ اور ایسے کوے کی چونچ مارنے والے کی نماز میں اللہ تعالیٰ قبول نہیں فرماتے۔ حذیفہ بن یمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک آدمی کو دیکھا جو بہت جلدی نماز پڑھ رہا تھا۔ اس کو نماز ختم ہونے کے بعد گئے بٹھائے اور اس سے پوچھا کہ اس طرح تم کتنے سال سے نماز پڑھ رہے ہو؟ اس نے کہا 40 سال سے۔ تو حذیفہ بن یمان نے کہا کہ 40 سال سے تمہاری نماز قبول نہیں ہوئی ہے، اگر تم اسی حالت میں مر جاؤ گے تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی فطرت کے علاوہ پر تمہاری موت واقع ہوگی۔ تم اچھی طرح سے نماز کو سکون و اطمینان کے ساتھ پڑھو۔ میرے بھائیوں، ہم اپنے نماز کی اصلاح کریں، اللہ تعالیٰ ہمارے معاملات کی اصلاح کر دیں گے۔ اللہ تعالیٰ ہمارے روپیوں کی، پیسوں کی، ہمارے گھر بار کی، سب کی اصلاح کر دیں گے۔ انسان کو نماز کی اصلاح ہونی چاہیے۔ قیامت کے روز اللہ تعالیٰ عبادتوں کے اندر سب سے پہلے نماز کے بارے میں سوال ہوگا۔ نماز اگر ہماری صحیح گزری، درست ہو گئی، تو باقی سارے معاملات میں اللہ تبارک و تعالیٰ چھوڑ پکڑ سے کام کریں گے۔ ورنہ جب اسی میں اگر ہم اٹک جائیں تو پھر باقی سارے معاملات ہمارے بہت ہی مشکل اور کٹھن ہوں گے۔ اور ایک ایسا نمازی جو سود خور ہے، نمازی ہے، اس کی کوئی نماز اللہ تعالیٰ قبول نہیں فرماتے۔ قرآن کریم میں مقبول نماز کی پہچان اللہ نے کیا بتلائی؟ ایسی نماز جو قبول ہوتی ہے اس کی پہچان اللہ نے کیا بتلائی؟ پہچان یہ ہے کہ مقبول نماز کی ہر قسم کی برائی، فحاشی اور عریانیت سے نماز اس کو بچاتی ہے۔ انسان ہر قسم کی فحاشی، برائی اور بہت ہی زیادہ بیکار کاموں سے اگر دور ہے، وہ نمازی ہے، تو وہ یہ سمجھے کہ وہ نماز اس کو فائدہ دے رہی ہے۔ ادھر نماز بھی پڑھتا ہے، ادھر فحش باتیں کرتا ہے، ادھر نماز بھی پڑھتا ہے، ادھر بے حیائی کی گفتگو بھی کرتا ہے، تو یہ نمازی، اس کی نماز ایسی ہے کہ اللہ اس کو قبول نہیں فرما رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں بیان فرمایا، ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر، یہ مقبول نماز کی پہچان نشانی ہے کہ بے شک مقبول نماز یہ ہوتی ہے کہ انسان کو برائیوں سے اور بیکار کی چیزوں سے روکتی ہے۔ اب غور کریں کہ ہم برائیوں سے، فحش کاموں سے اگر رکتے ہیں تو ہماری نماز ہم کو فائدہ دے رہی ہے، ورنہ وہ نماز ہم کو فائدہ نہیں دے رہی ہے۔ اور ایک ہے بدبخت نمازی۔ بدبخت نمازی کون ہے؟
نماز تو پڑھتا. اب یہ ایک آدمی ہے دن بھر کچھ کام نہیں کیا اور رات میں جا کر کے کسی مالک سے مزدوری پوچھا تو نہیں دے گا، کوئی بات نہیں ہے. اور ایک آدمی ہے دن بھر مزدوری کیا اور رات میں جا کر کے مالک سے مزدوری چاہا تو مالک ایک تھپڑ کھینچ کر کے دیا. تو یہ بہت ہی زیادہ بد نصیب انسان ہے. محنت کرنے کے باوجود اجرت لینے پر آیا ہے تو اجرت نہیں بلکہ مار لے رہا ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا کہ قیامت کے روز ایسے نمازی جو اخلاص کے ساتھ نماز نہیں پڑھتے ان لوگوں کی یہی حالت ہوگی کہ 60 سال تک بھی وہ پڑھے رہیں گے نماز، ایک بھی نماز اللہ تعالیٰ ان کی قبول نہیں فرمائیں گے اور ان کو جہنم کے اندر داخل کر دیں گے. یہ بدبخت نمازی ہے. ایسی نمازوں سے بھی ہم کو بچنا چاہیے. اور ایک قسم کے لوگ ہیں جہنمی نمازی. بے نمازی ہی جہنم میں نہیں جائیں گے بلکہ نمازی بھی جہنم کے اندر جائیں گے. وہ کون سے نمازی ہیں؟ جو بہت ہی سستی کے ساتھ، کاہلی کے ساتھ نماز کو پڑھتے ہیں. اللہ نے بیان فرمایا فویل للمصلین الذین هم عن صلاتهم ساہون. بڑی سستی سے نماز پڑھنے والے یہ جہنم کے اندر جائیں گے. سستی سے نماز پڑھنے والوں سے مراد کیا ہے؟ ایک تو یہ کہ بلا وجہ نماز کی ادائیگی میں تاخیر کرنے والے، دوسرا یہ کہ نماز کو خشوع اور خضوع کے ساتھ ادا نہ کرنے والے، اور تیسرا یہ کہ نماز کے الفاظ اور معانی کے تقاضوں کو پورا نہ کرنے والے. نماز کیا چاہتی ہے ہم سے، وہ تقاضے ہم پورا نہیں کیے تو پھر یہ نماز بھی ہماری مقبول نہیں. ایسے نمازی کو اللہ تعالیٰ جہنم کے اندر داخل کریں گے. ہم اپنی نمازوں کو چیک کریں. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ نماز جو کہ اللہ سے قربت کی ایک عبادت ہے، حقیقت میں اللہ تبارک و تعالیٰ کا قریبی بننے ہی کے لیے اس نماز کو پڑھنے کو اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق عطا فرمائے اور ہماری نمازوں کو اور ہماری عبادت کو اللہ قبول فرمائے. آمین. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.